یونیورسٹی میں جب آپ نے داخلہ لیا تو سب سے پہلے آپ نے 500 روپی جمع کرایا ہوگا جو پراسپیکٹس یا پروسیسنگ فی ہے۔ اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کو رجسٹرار آفس نے پروسیس کیا اور اس پروسیس کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا۔ جب آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی تو آپ کو ایک فی ووچر جنریٹ ہوا، اور وہ فی ووچر آپ نے کسی بینک یا کسی بھی ادارے میں جمع کرا دیا جو آپ کو فیسلٹیز حاصل ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک واچر جو آپ کو کورس سلیکشن کے بعد جاری ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا، یہ تمام معاملات اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی ایک سمیسٹر فی دینی ہے، جو فی کے معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ڈائریکٹر فائنانس نعیم طارق صاحب موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو رہنمائی کے لیے ذرا اس پورے سسٹم کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسا بچوں ڈاکٹر محسن نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا ہے کہ ہر ادارے میں ہر انسٹیٹیوشن کی کوئی نہ کوئی فی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ادارہ اپنا کام کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی فری نہیں ملتی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ روپے پیسے کی قدر میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ ہماری ورچوئل یونیورسٹی جب سے یہ وجود میں آئی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی فی کو کم سے کم رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات اسٹوڈنٹس کو پہنچائی جائیں۔ اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ ہم اس جو ابھی بات میں نے کی اس کے اوپر ہم لاہے عمل کے اوپر ہم ابھی تک قابو میں ہیں، اور الحمدللہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو یونیورسٹی اپنا عمل کر رہی ہے یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں یہ کنٹریبیوشن آپ کی طرف سے بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ بات ہو رہی ہے، اب تک یونیورسٹی تقریباً 60% فی کو آن لائن کنورٹ کر چکی ہوئی ہے، اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بلاکنگ میں چلا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ فی پے کرتے ہیں، چاہے وہ چھٹی کا ہی دن کیوں نہ ہو یا رات 12 بج رہے ہوں اور آپ نے فی پے کی ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ اسی وقت ان بلاک ہو جاتا ہے۔ بلاکنگ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہے جس کی اس نے ایک فی ایک میعاد مقرر کی ہوئی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ فی آپ پے کریں تاکہ یونیورسٹی بھی اپنا کام کرتی رہے۔ ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس یونیورسٹی کا جو شعبہ جات ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ اکیلا ٹی وی جو ہے وہ ایک لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنیکس کے ذریعے آپ تک لیکچرز پہنچاتا ہے۔ پھر جیسے ابھی عمران خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک آئی ٹی کا پورا انفراسٹرکچر ہے۔ اس کے علاوہ جو رجسٹرار آفس ہیں، کنٹرولر کا سیٹ اپ ہے، کیمپسز ہیں پورے پاکستان میں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں آپ کی فیس چاہیے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ یونیورسٹی اپنے پیروں پر اسی لیے کھڑی ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ اپنی فی بر وقت ادا کر رہے ہیں، اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم اس فی کو سنبھال کے رکھیں، پورے بجٹ کے نظام کے ذریعے اس کو لے کے چلیں تاکہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو اور واپس آپ تک پہنچ جائے کسی نہ کسی شکل میں۔ چند باتیں اور آپ ذہن میں رکھیے کہ اگین جیسے میں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی فی کو کم سے کم رکھیں، اور اس کو رکھنے میں ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس اوورسیز ہیں، ان کی فیس تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ ہمیں ان کو ایکسٹرا سروسز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں، اس لیے وہ فیس کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا کے رکھا گیا ہوا ہے، لیکن ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بھی ہم کم لے آئیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ باقی ان ڈیٹیلز میرے ساتھی عارف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ان ڈیٹیلز بتائیں گے کہ ہم اسی آپ کی جو فیس آتی ہے، اسکالرشپس بھی دیے جا رہے ہیں، ہمارا آن لائن بک شاپ کا سسٹم بھی اسی سے فعال ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم کاسٹ بینیفٹ کے ذریعے ہی کتابیں اور ڈی وی ڈیز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اگین یہ ساری چیزیں، ان کا فائنینشیل امپیکٹ، ان کا مالیاتی امپیکٹ جو بھی ہے، وہ ایک سرکل چلتا ہے، اور اس سرکل کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آپ کی فیس کی ضرورت ہے۔ اس میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو دیں گے، پورا کریں گے، لیکن آپ بھی اپنا ایل ایم ایس کو دیکھتے رہیں، اس میں جب بھی کوئی جنریشن ہوتی ہے فی کی، نوٹس کی، وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سو جو ویو کا موٹو ہے کہ ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ، اس کو آپ مد نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ نہ صرف ایجوکیشن بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی سروسز ہیں، جو بھی آپ کو فیسلٹیز درکار ہیں، وہ بھی آپ کے ڈور اسٹیپ تک آپ تک پہنچ رہی ہیں۔
تو ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت اچھا سسٹم ہے، اور پچھلے 1.5 2 سالوں میں اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، کووڈ 19 سے ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، جو پرانے ساتھی ہیں، وہ اس چیز سے گزر چکے ہوئے ہیں، اور ایک فعال طریقے سے انہوں نے اپنے پچھلے 2 سیمسٹرز بلکہ 3 سیمسٹرز ہمارے ساتھ بغیر کسی خاص انٹرپشن کے وہ پورے کیے ہیں۔ سو آپ لوگوں کو بھی امید ہے ہم جتنی بہتر سے بہتر فیسلٹیز دے سکیں گے پہنچائیں گے، مہیا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں اور آپ کے ڈگری میں یا آپ کا جو بھی اسٹڈی پروگرام ہے وہ آپ کا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی نعیم صاحب، ذرا بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ سپوز اگر ایک بچہ جو ہے اس نے ایک فی ووچر اس کو مل گیا ہے، لیکن اس کی مالی حالت فوراً اس کو پے کرنے کی نہیں ہے، کیا یونیورسٹی کے پاس یا یونیورسٹی ان بچوں کے لیے کوئی سہولت میسر کرتی ہے کہ وہ اپنی اس فی کو انسٹالمنٹ میں کر لیں، اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم بچوں کو بتاتا چلوں کہ جی آپ اکثر یونیورسٹیز میجورٹی چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر تو خیر پہلے ہی فیس لے لیتا ہے، ایون پبلک سیکٹر بھی سیمسٹر کے شروع ہونے سے پہلے فیس اکٹھی لیتی ہیں پورے ایک سیمسٹر کی کم از کم، لیکن ہم نے وی یو کے اندر آپ کے ایل ایم ایس کے اندر ہم ووچر جنریٹ کر دیتے سیمسٹر کا، اور ساتھ ہی آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ اس ایک ووچر کو 2 انسٹالمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں کنورٹ، اور 2 سے زائد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہم نے اسٹوڈنٹس کو دی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنے ایل ایم ایس کے ذریعے جا کے اپنے انسٹالمنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کا منتھلی بیسس کے اوپر یا کوارٹرلی بیسس کے اوپر یا بائی سیمسٹر بیسس کے اوپر ووچر جنریٹ ہو جائیں گے، اور اس کے مطابق وہ فی ووچر اپنا جمع کرا دیں گے۔ اور اس کے اوپر ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ نارملی ہمارے فیس کے اوپر یا اس کے اوپر بے شمار چارجز ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ یونیورسٹیز کی جو ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، ود ان ڈیو ڈیٹ پے کرنی ہے۔ ہاں، اگر ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا معمولی فائن ہے، تاکہ آپ لوگوں کو احساس رہے کہ جی ہم نے اپنا کام ڈیو ڈیٹ پہ کرنا ہے۔ ہماری قوم کی ایک عادت بن چکی ہے کہ بجلی کا بل بھی ہم نے آخری دن جمع کرانا ہے، ہم نے پانی کا بل بھی آخری دن جمع کرانا ہے۔ تو بچوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، وقت کے اوپر اپنا کام کر لیں، تو آپ کو بھی سہولت ہوگی اور دوسرے لوگوں کو بھی سہولت ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ بھی اسکالرشپس کی فیسلٹیز ہیں، اور بھی ہم فیسلٹیز ہیں، جس کو جو مسئلہ ہے وہ ہمارے فی سیکشن سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اس کو ہم مدد کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو نعیم سر۔ اس میں ایک چیز میں اور ذکر کرتا چلوں، بچوں کے لیے ہم نے ٹکٹنگ سسٹم جو شروع کیا ہوا ہے اس کو فعال کریں۔ ہمارے ایل ایم ایس کے ذریعے ٹکٹنگ سسٹمز ہے، ای میلز کے اوپر کم سے کم جائیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو ایل ایم ایس کی سروسز میں سے حل ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو ٹکٹنگ سسٹم کے ذریعے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس سے رجوع کریں، آپ کو زیادہ بہتر اور زیادہ فعال طریقے سے آپ کو تعاون حاصل ہوگا۔ جی تھینک یو نعیم صاحب۔ بہرحال بچوں، ٹکٹنگ سسٹم کے متعلق جو ہے آپ کو تفصیلاً بتایا جائے گا ابھی بھی، لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کیا اپنے بچوں کے لیے کوئی وظائف یعنی اسکالرشپ آفر کرتی ہے یا نہیں۔ یس، ورچوئل یونیورسٹی ایک کثیر رقم جو ہے وہ اسکالرشپ کی ماد میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہے، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی کا یہ خاصہ ہے کہ پچھلے سالوں میں تقریباً 40 ملین کے لگ بھگ اسکالرشپ دیتے ہیں، اور ہر سال ہمارے جو انتظامیہ ہے وہ آپ کے لیے ایک خاصی رقم رکھتی ہے، لیکن وہ کسی مستحق بچے کے پاس جانی چاہیے، اس کا ایک لائحہ عمل موجود ہے، اور ہمارے پاس اس وقت عارف مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک تو جب آپ فارم جمع کروا رہے تھے تو اسی وقت آپشن تھی کہ آپ نیڈ بیس اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کریں، اگر آپ کے پاس اسی وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی فی جو ہے وہ نہیں پے کر سکتے۔ بہرحال عارف صاحب آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ ورچوئل یونیورسٹی کون کون سے اسکالرشپ اور کون کون سی فائنینشیل اسسٹنٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو عارف صاحب پلیز۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ورچوئل یونیورسٹی دو طرح کے اسکالرشپس آفر کر رہی ہے، ایک میرٹ بیسڈ ہیں اور دوسرے نیڈ بیسڈ۔ میرٹ بیسڈ تو پوزیشن جو ٹاپ پوزیشنز ہیں ان کے لیے اپلائی نہیں کرنا پڑتا اور وہ یونیورسٹی ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو دے دیتی ہے۔ میرٹ نیڈ بیس کے لیے اسٹوڈنٹس کو اپنے وی یو ایل ایم ایس کے تھرو اپلائی کرنا پڑتا ہے۔
اچھا، جیسا کہ ابھی آپ نے اس سیمیسٹر میں نیولی ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، تو بہت سے بچے تو ہوں گے جنہوں نے ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن، جب وہ ایڈمیشن فارم سبمٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے نیڈ بیس کا فارم بھی سبمٹ کر دیا ہے۔ لیکن ایسے اسٹوڈنٹس جو رہ گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت وہ فارم سبمٹ نہیں کیا، ان کو ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی نے نیڈ بیس اسکالرشپ کا لنک اوپن کیا ہوا ہے، جس کی لاسٹ ڈیٹ 20 اپریل 2021 ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ڈیزرونگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ ملنا چاہیے، ان کے لیے لنک اوپن ہے اور وہ 20 اپریل تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ جو فارم ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ نے اپنی انفارمیشن، اپنے فادر گارڈین کی انفارمیشن، گارڈین کے ساتھ جو بھی ڈیپینڈنٹس ہیں ان کی انفارمیشن اور الیکٹریسٹی بل وغیرہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے، وہ تمام جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کی ایویلیویشن کرتی ہے، اور ایویلیویشن کرنے کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو نیڈ بیس اسکالرشپ دے دیتے ہیں۔ تھینک ڈاکٹر یو۔ صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں کہ سپوز ایک بچے نے فیس جمع کرا دی ہے، لیکن اس کو بعد میں نیڈ بیس اسکالرشپ یا میرٹ بیس اسکالرشپ اس کو آفر ہو جاتا ہے، تو اس کی جو پہلی فیس سبمٹ ہوئی ہے وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ بچے زیادہ تر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو فیس جمع کرا دی ہے، تو یہ اب اسکالرشپ ہمیں بعد میں ملا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بھی بچوں کو بتا دیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ جی، ایسے اسٹوڈنٹس جن کو اسکالرشپ، جیسا کہ ہمارا میرٹ بیس ہے تو وہ 100% اسکالرشپ ہوتا ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن، جیسے آپ نے کچھ ایک کورس کی فیس جمع کروائی، اس کے بعد انسٹالمنٹس کا واؤچر، جیسے کہ ابھی ڈائریکٹر فائنینس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اسٹوڈنٹس انسٹالمنٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے سیمیسٹر کے ڈیوز کو، تو اگر انہوں نے اس میں سے بھی کوئی ایک دو انسٹالمنٹس اگر ڈپازٹ کروا چکے ہیں اور ان دا مین وائل ان کا اسکالرشپ کی لسٹ میں نام آ جاتا ہے، تو ان کے وہ ڈیوز ایڈجسٹیبل بن جاتے ہیں، جو کہ ان کے نیکسٹ سیمیسٹر میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹکٹنگ سسٹم کے تھرو ڈائریکٹریٹ آف فائنینس کے ریلیونٹ سیکشن میں میل کرے گا، جیسے اگر وہ بی ایس کا اسٹوڈنٹس ہے یا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹس ہے تو اس میں سیکشن بنے ہوئے ہیں، سروس سیکشن، وہ اپنے ریلیونٹ سیکشن پر وہ اپنی ٹکٹ کو جنریٹ کرے گا، اور ہم اس کے وہ ڈیوز جو اس نے پے کیے ہوں گے وہ اس کے اگلے سیمیسٹر میں ایڈجسٹ ہو جائیں۔ یار صاحب ذرا بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ بچے ہمارے ڈسیبل یعنی اسپیشل پرسنس ہیں، ورچوئل یونیورسٹی ان کے لیے بھی فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے، کچھ شہداء کے بچے ہیں، اس طرح کی کون سی سہولیات ہیں، اور اگر کوئی بچہ اس کے زمرے میں آتا ہے تو وہ کیسے، یہ بھی ذرا بچوں کو بتا دیں۔ اسکالرشپس کے علاوہ ورچوئل یونیورسٹی مختلف طرح کے فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے، اس میں ون بائی ون بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے ہمارا ایک ڈسیبلٹی ڈسکاؤنٹ ہے، جو کہ ڈسیبل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس اپنے ایک جو فارم ہے وہ ڈسیبلٹی ڈسکاؤنٹ ایٹ vu.edu.pk، یہ ایک ای میل ہے، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا جو اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، وہ اور نادرا کا جو ڈسیبل کے لوگوں کے ساتھ جو اس کو ایک آئی ڈی کارڈ ایشو ہوا ہوا ہے، نیشنل آئی ڈی کارڈ، وہ میل کرے گا، تو اس کو فردر انفارمیشن اس ڈسیبلٹی ڈسکاؤنٹ والے ای میل آئی ڈی سے آ جائے گی۔ اس کے لیے ورچوئل یونیورسٹی جو ہے 75% کنسیشن دیتی ہے ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کو۔ اپارٹ فرام ڈسیبلڈ، ہم کچھ ریجنل ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں جو کہ بلوچستان اور چترال کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس چترال اور بلوچستان کے ہیں ان کو آٹومیٹیکلی ہم ایک سبسڈائزڈ یا کنسیشن والی ہی فی چارج کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ شہداء کے ڈیپینڈنٹس ہیں، شہداء کے کڈز ہیں، چلڈرن ہیں، ان کے لیے بھی ہے ڈسکاؤنٹ، لیکن وہ ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک ڈیٹ 19 اپریل کی دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کی تمام انفارمیشن وی یو کے نوٹس بورڈ پر اویلیبل ہے، وہ وہاں پر جائے، جو بھی اس کے لیے فارم ہے ان کا پرنٹ لے اور وہ ہمیں اکاؤنٹس آفس میں بھجوا دے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک دو باتیں ذہن میں آئی ہیں، وہ میں ہمارے ساتھ اور ہمارے جو آنے والے بچے ہیں اور بلکہ پوری جو وی یو کی کمیونٹی ہے اس سے کہنا چاہوں گا کہ ایک تو رمضان المبارک کا بھی مہینہ خوش شروع ہو چکا ہے،
اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں سمیٹ سکیں اور ہمیں اپنی عافیت میں رکھے اللہ تعالی۔ سو بینگ طالب علم آپ کو، اور بلکہ جو نئے آنے والے ہیں، اور بلکہ ہماری پوری جو وی یو کمیونٹی ہے اس کے طالب علم ہیں، آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ علم کے حصول کے لیے جو کاوش کرنی چاہیے حق حلال کے ذریعے وہ کریں، اپنے آپ کو چیٹنگ سے بچائیں، اپنے آپ کو اور ایسے ذریعے سے بچائیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اسکالرشپس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس درخواستیں آ بھی جاتی ہیں جو کہ قابل فعال نہیں ہوتی۔ سو جو ڈیزرونگ بچے ہیں وہ ضرور بھیجیں، اور جو بچے جو متومل خاندان سے ہیں، فائنینشلی اچھے خاندانوں سے ہیں، وہ خواہ میں اپنی اپلیکیشنز نہ ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بچے کو اسکالرشپ ملنا چاہیے وہ نہیں لے پاتا، اور جن بچوں کو نہیں ملنا چاہیے ان کو بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سنبھالنا واقعی ایک بڑی کاوش ہوتی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچائیں، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور جو بچے جو واقعی ہی جن بچوں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ان کو فائنینشیل اسسٹنس چاہیے، وہ آگے آئیں، ان کو ریکمینڈ کیا جائے، ہم اپنی پوری کوشش کر کے ان کو اپنے سسٹم میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو نعیم سر۔ میرے ساتھ آج جو شریک گفتگو تھے وہ نعیم طارق صاحب تھے اور عارف مسعود مدنی صاحب تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمام بچوں نے اس اورینٹیشن سیشن سے اچھی طرح مستفید ہوئے ہوں گے، اور ان کو اپنے اس تعلیمی سفر کے اندر جب وہ ورچوئل یونیورسٹی سے گزریں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔